اگر اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہیں تو پھر عقیدہ بنائیں کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں۔ بس اتنا علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ فرما دیں۔ پیغمبر کے پاس جو علم ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ نیب کی خبریں ہوتی ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر غیب کی خبریں ہیں اور یہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، اگر ہم نہ دیں تو آپ کو پتہ نہ چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین مکہ نے 3 سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا، آپ بتائیں وہ نوجوان کون تھے جو غار کے اندر جا کے چھپے رہے؟ نمبر 2، آپ بتائیں وہ کون آدمی ہے جس نے مشرق اور مغرب پر حکومت کی ہے؟ نمبر 3، روح کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ یہ کل آئے تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، یہ پھر آئے تو فرمایا کل بتاؤں گا۔ 17 دن گزر گئے، آپ نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، اور 17 دن کے بعد وحی اتری، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے پیغمبر آپ کو انشاءاللہ فرمانا چاہیے، آپ نے کہا میں کل کہوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو دیکھو 17 دن کے لیے وہی بند ہوگی۔ یہ امت کو تعلیم دی ہے، امت کو تعلیم دی ہے۔ اللہ اگر علم نہ دے تو نبی کو بھی نہ دے، اور اگر اللہ علم دینا چاہیں تو پیغمبر کو عطا فرما دیں۔ اس لیے ذہن بنائیں کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ اور جہاد میں گئے، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، غزوہ بنو مستلق، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ ام المومنین امی عائشہ نکلیں قضاء حاجت کے لیے اور واپس آ گئی۔ اب جب یہ قافلہ چلنے لگا تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ امی عائشہ اپنے ہودج کے اندر موجود ہیں، یعنی اونٹ کے اوپر جو ہودج ہوتا جس کے اندر وہ سفر کرتی، چونکہ عمر بھی تھوڑی تھی، وزن بھی کم تھا، تو صحابہ نے ہودج اٹھا کے اونٹ پہ رکھا اور اونٹ چل پڑا۔ اب پتہ چلا، یہ محسوس کیا کہ شاید اس کے اندر ہے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاجت سے فارغ رہی تو قافلہ جا چکا تھا، اب آگے جا کر پڑاؤ کیا تو پیتا امی عائشہ ہودج کے اندر ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو، تلاش کر کے لو امی عائشہ کدھر ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چادر اوپر لی تو لیٹ گئی۔ آپ کو پتہ تھا کہ دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آگے آئیں گے تلاش کرنے کے لیے ادھر ہی آئیں گے۔ اب یہ امی عائشہ کو تاخیر کیوں ہوئی؟ آپ کے گلے میں ہار تھا اور وہ ہار گم گیا، تو قضاء حاجت کے بعد تلاش کرنے لگی تو ملا نہیں۔ اب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گما ہے، ہار تلاش کر رہے ہیں اور مل نہیں رہا۔ اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ہار کہاں پر موجود ہے۔ بعد میں جب اونٹ اٹھا تو نیچے ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اب دیکھو اگر نہیں پتہ چلا تو 7 اونٹ موجود ہے، اس کے نیچے ہار ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا، اور اگر پتہ چلنے پر آئے تو آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، معراج کے سفر سے واپس آئے ہیں، مشرکین پوچھتے ہیں جی یہ جو آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں دروازے کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی ہے؟ اب اللہ کے نبی تو اس کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اللہ نے درمیان کے پردے اٹھا دیے، فرمایا تم پوچھتے جاؤ میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو جب نہیں بتایا تو اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہار بھی نہیں بتایا، اور جب بتا دیا ہے تو مکہ سے دور بیت المقدس کو بھی کھول کے دکھا دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر خاتون ماں اور بہن بیٹی کا عقیدہ ہونا چاہیے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔